کر دیا جاتا ہے قبر میں، اور قبر میں دفن ہوتے ہی اس کے لیے عالم برزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک نیا جہان جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھی آؤ، آجا میرے بال میں، تیرا انتظار ہے، بتاؤ کون ہو تم، کون ہو تم، تمہارا دین کیا ہے، رب کون ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو فائنل رزلٹ آنے سے پہلے پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، اگر ہم اچھی مثال جو ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے اس کو لیں کہ ایک طالب علم وہ بورڈ میں یا یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہا ہے، بورڈ یونیورسٹی میں وہ ٹاپ کر رہا ہے، اور ٹاپرز کے لیے رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ تم نے تیار رہنا ہے، تمہارا یہ پوزیشن بن رہی ہے، تم نے اچھے طریقے سے تیار ہو کر آنا ہے، رزلٹ اناؤنس ہوگا، تمہیں وہاں پر ہونا چاہیے، تمہارے والدین کو، جو بھی جتنے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، پراپر رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن جو ہی ان کے بارے میں اطلاع ملتی ہے تو ان ٹاپرز کو، ٹاپ 5 کو، ٹاپ 10 کو، ٹاپ 3 کو ایک پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے، ان سے انٹرویو کرتے ہیں، وہ ان کے والدین سے کرتے ہیں، ان کے اساتذہ سے کرتے ہیں۔ ابھی رزلٹ فائنل نہیں ہوا، ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا، رزلٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا۔ ایسے ہی عالم برزخ میں بھی لوگوں کا نامہ اعمال ملائکہ کے پاس انہیں پتہ ہوگا کیا کچھ ہے۔ جن کے نامہ اعمال میں اچھائیاں غالب ہوں گی ان کو پھر اچھائی والا پروٹوکول شروع ہو جائے گا، ان کی قبر کو باغات جنت میں سے ایک باغ میں کنورٹ کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن عروس سا جیسے آرام کرتی ہے نا، اسی سے لفظ عرس ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نم کنومت العروس، اسی سے لفظ عرس ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس طرح یہ 5 جو ہے نا، یہ فیسز ہیں انسانی زندگی کے، 5 مراحل ہیں ٹوٹل۔ ہم تیسرے مرحلے میں ہیں جس کو عالم دنیا بھی کہتے ہیں، اور اسی کو عالم عمل کہتے ہیں۔ عمل اسی فیز میں ہے، اس سے پہلے ہم عمل کے مکلف نہیں تھے، اور اس کے بعد جب ہم اس فیز سے گزر جائیں گے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی سہولت میسر نہیں ہوگی، پھر ہمیں عمل کرنے کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ ہاں، جو کچھ ہم کرتے رہے، اگر رب کی نے اچھائی کی توفیق دی تو وہ اچھائیاں کچھ ایسی بھی ہوں گی جو جاری رہنے والی ہیں، وہ جاری رہیں گی، اس کا ہمیں انعام ملتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب دنیا سے جائیں گے تو وہ اپنے عمل، اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے جہنمی ہوں گے، مگر جب اٹھائے جائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے۔ جب دنیا سے جائیں گے، قبروں تک پہنچائے جائیں گے تو اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ جہنمی ہوں گے، مگر جب پھر اٹھائے جائیں گے اس وقت جنتی ہوں گے، جس کی ڈیٹیل علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں گیا تو اپنے اعمال کے اعتبار سے تھا، اگر اس نے آخری حصے میں کچھ اچھے عمل کیے جو ابھی صدقہ جاریہ کے طور پہ تھے، تو جیسے جیسے صدقہ جاریہ ان کا بڑھتا گیا، ان کا اچھائی کا کھاتا وہ اسٹرانگ ہوتا گیا، وہ وزنی ہوتا گیا۔ ایسے ہی ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، جیسے اولاد ہے،
اولاد دعا کرنے والی، اچھے طلباء ہیں، اولاد اچھے دوست ہیں جو دعا کرنے والے ہیں، تو جو ان کے لیے دعائیں کی جائیں گی ان کے لیے دعاؤں کی بھی ان کو جو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوگا اور ان کا جو بیلنس شیٹ ہے اس کو بہتر کر دے گا۔ اب یہ جو عالم دنیا ہے، یہ جو عالم عمل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس عالم عمل میں ایک بات جہاں سے آج گفتگو کا آغاز کرنا آسان بنا، وہ حافظ صاحب کی تلاوت کا پہلا جملہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر رب کریم ہمیں تو سمجھنے کی توفیق دے دے، مجھے بھی اور آپ کو، میں گفتگو کر رہا ہوں تو رب کریم مجھے واضح کرنے کی سعادت آسان کرے اور مجھ بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنا آسان فرمائے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس عالم جو عالم عمل ہے، یہ جو عالم دنیا ہے، اس پر جو کچھ جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اس کا ایک پہلو آزمائش کا ہے، ایک پہلو آزمائش کا ہے۔ اور رب کا عطا کرنا یہ بھی آزمائش ہے، اس کا عطا نہ کرنا یہ بھی آزمائش ہے۔ صحت بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، خوشحالی بھی آزمائش ہے اور تنگی بھی آزمائش ہے، علم بھی آزمائش ہے، جہالت بھی آزمائش ہے، وقت کا میسر ہونا بھی آزمائش ہے اور مصروفیت ہونا یہ بھی آزمائش ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہر وقت ایک آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب الکریم کا نظام کا ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے۔ ونس اگین کہ ہم سب لوگ ہر وقت ایک آزمائش سے، مسلسل آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں آزمائش کا اندازہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی پتہ چلتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا، لیکن رب کریم کی جتنی عطا ہے اس کے ساتھ آزمائش اٹیچ ہے۔ ہمیں جو کچھ میسر ہے وہ آزمائش کا ایک پہلو ہے، اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، احکام الہی جڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو میسر ہے اس کو صرف ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اگر میسر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہیں شکر ہے تو کہیں صبر ہے، اور یہ دو بہت اہم خاصیتیں ہیں۔ اگر یہ کسی خوش نصیب کو میسر آ جائیں کہ جو عطا ہے رب کریم کی اس پر شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر اچھائی کے لیے کوئی وقت گزر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں وقت میسر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم نے اذان سنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اذان سنائی تو دی ہے۔ اور اگر اذان کی آواز سن کر ہم نے نماز کی تیاری شروع کر دی ہے، یہ مقام شکر ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی ہے تو آزمائش کہ تمہیں پیغام مل گیا ہے، تمہیں پیغام مل گیا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب آتے ہو یا نہیں آتے؟ تمہاری پریورٹی کیا ہے؟ کیا تمہاری پریورٹی حکم الہی پر لبیک کہنا ہے یا تم نے کچھ اور پریورٹی بنا رکھی ہے؟ آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ ریسپانس کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ نماز شروع کی ہے تو کیا نماز ہی میں ہے؟ کیا نماز ہی میں ہے یا کہیں اور سیر سپاٹا کر رہے ہیں؟ کسی اور سائڈ پر نکل گئے ہیں؟
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب نے کیا قرات کی ہے، کیا ہم کتنے سجدے کر لیے ہیں، کس فیس میں ہے، یا ہم سب کچھ بڑی توجہ سے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بندگی احساس بندگی کے ساتھ کر رہے ہیں.